پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مسئلے تو ہمارے ہاں ہیں۔ شخصیت کی بقا کے لیے ایک جنگ لڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے۔ تو امن ہوگا تو انسان پھر آگے سوچتا ہے، وہ قوم آگے سوچتی ہے کہ مجھے آگے کن کن اہداف کو طے کرنا ہے اور کن کن اہداف تک میں نے من حیث القوم یعنی قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن جب بدامنی ہوگی تو بدامنی کا مطلب یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب بدامنی ہوگی تو ہر ایک کو اپنی شخصیت کی بقا کے لیے ایک جنگ لڑنی ہے۔ وہ قومیں جو ہمارے بعد میں آزاد ہوئی تو وہ آج ترقی کے اعلیٰ منازل پر ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے بنیادی یہ کہ ہم خود کو ایک قوم مانیں۔ تو یہ قوم ہونے کی حیثیت سے جب ہم رہیں گے تو اس میں ایک شعور اور احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اندر کا شعور اور اندر کا احساس پھر انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن ہم خود اندر سے اور پھر بیرونی قوتوں سے جب ہمیں ایک پاکستان ملک دے دیا گیا لیکن فوراً ہی ہمیں مختلف قبائل کو اقوام کی حیثیت سے تقسیم کر دیا گیا کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، اور پھر ایک ہی زبان کے ایک ہی صوبے میں جو مختلف جو ان کو بھی جو ہے نا قوم تو قوم کے نام سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو اب تک ہم نے ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے خود کو قبول نہیں کیا کہ ہم ایک قوم ہے۔ تو جب ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے سب ایک اپنے آپ کو پروڈیوس کریں گے، مانیں گے، تو اندر کا احساس پھر ہمیں آگے جگائے گا اور آگے پڑھائے گا۔ اب چائنا میں دیکھیں کہ وہاں پر معاشی لحاظ سے انہوں نے جو آگے پالیسیاں تبدیل کی، حالانکہ ان کا کیپٹلزم کا نظام نہیں تھا بلکہ کمیونزم تھا، لیکن اندر ان کا جو ہے وہ کمیونزم ہے اور باہر ان کو چاہیے تھا ترقی کے لیے کیپٹلزم۔ تو بیرونی جو ان کے معاہدات ہوتے ہیں معاشی، وہ اس پہ یعنی گویا کہ دو نظاموں کو انہوں نے اپنے لیے مفید سمجھا تو ان کے مس کر لیا۔ تو اس طرح مطلب وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے، ایک قوم بنی آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی اندرونی پالیسیاں بھی چینج کرنی ہے۔ میرے لیے جو راستہ آگے بڑھنے کا ملے گا تو میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ سسٹم وہی ہے کہ جب برٹش حکومت ادھر تھی ہندوستان میں تو بھی ان کو یعنی ان تمام اقوام کو یا مختلف مذاہب کے لوگوں کو یا قبائل کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نواب بنایا جاتا تھا۔ اس کو جو مراد دیے جاتے تھے اس کو اپنا قریبی شمار کیا جاتا تھا، اور وہ نواب اپنے ماتحت قوموں کو سردار بن کر، نواب بن کر یا خان بن کر وہ کنٹرول کرتا تھا، ان کو آگے جانے نہیں دیتا تھا۔ معاشی لحاظ سے بھی وہی وہ غریب کے غریب، اور ان کی سوچ اپنے خان سے آگے بڑھتی، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ان کی سوچ کو نواب کے ذریعے سے دبایا جاتا تھا۔ اب یوں سمجھے کہ برٹش حکومت اپنی جگہ میں چلی گئی لیکن نواب اب بھی وہی ہیں۔ تو نواب ازم تو یہاں پر ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ چند خاندان ہیں جو ہر سال وہیں ان میں سے کوئی آتا ہے اور پھر وہ قوم کی تقدیر کے فیصلے کا مختار ہوتا ہے۔ جو ابھی الیکشن آ رہا ہے نا، تو یہ الیکشن بھی پچھلے الیکشنوں کی طرح ہوگا۔ من حیث القوم ہمارے فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہماری قیادت کون سی ہوگی اور کیسے ہوگی، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جو الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان پر بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اچھا، پھر ہر ایک ووٹ کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ ایک شخص کو جو قیمت مل رہی ہے اس کی خواہش کے مطابق تو وہ اس کو ووٹ دے دیتا ہے، وہ اس بات کا نہیں سوچتا کہ آگے یہ میری قوم کا اور میرے ملک کا جو ہے ایک قائدانہ حیثیت، یا ابھی ہم جس طرح فلسطین کے معاملے میں شکایت کرتے ہیں کہ کسی ملک نے کوئی بیانیہ نہیں دیا، تو بھائی کسی ملک نے کوئی بیانیہ نہیں دیا تو آپ نے کس کو آگے کیا ہے؟ ملک کی قیادت آپ نے کس کے ہاتھ میں دی تھی اور کیوں دی تھی؟ جب آپ نے 5 یا 10 ہزار روپے کے ووٹ دے کر آپ نے اپنی امانت دے دی، آپ خود امانت کی حفاظت نہ کر سکے، آپ نے اپنی امانت میں خیانت کر دی، تو اس خیانت کرنے والے سے جس نے آپ کو خیانت پہ مجبور کیا یا لالچ دی، تو آپ کیسے ان سے ایک غیرت مندانہ اقدام یا بیانیہ کا سوچ سکتے ہیں؟ تو اس میں آگے الیکشن انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک میثاق طے کر لینا چاہیے، اس کے لیے کھڑا۔ تو اب یہ قریب میں ایک ہمارے موقع ہے کہ من حیث القوم
قوم کی حیثیت سے ہم فیصلہ کریں کہ میرا ووٹ مجھے 5,000 یا 10,000 روپے پر میں نہیں دوں گا، بلکہ مجھے ملک کی جو ہے وہ باصلاحیت اور اعلیٰ قیادت کے صفات کے ساتھ متصف موصوف کوئی قیادت مجھے چاہیے۔